أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج لیسن نمبر 6 میں تمام بہنوں کو میں خوش آمدید بھی کہتی ہوں، اور میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مزہ آیا ریویژن کر کے؟ الحمدللہ اصل میں بہت مزہ آیا۔ اگر آپ لوگ ریویژن کیے لیں گے نا تو آپ کو گرامر بالکل بھی مشکل نہیں لگے، اور پھر پچھلا ویسے بھی ریوائز ہو جائے تو اگلا جب لیسن نیا پڑھنا ہو تو پچھلا یاد آ جائے تو پھر بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ابھی تو چلیں کل کی یعنی کہ ہفتے بعد جو کلاس آتی ہے نا اس کی ریویژن تو ویسے ہی ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کنزیکٹیو 2 ڈیز میں آئے اس میں پھر بھی تھوڑا بہت یاد ہوتا ہے، جب ہفتے بعد بندہ آتا ہے تو بھولا ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ریویژن کلاس لیں۔ آج ماشاءاللہ 32 لوگ اس ٹائم کلاس میں ہیں۔ سسٹر عاشی جاوید نظر آ رہی ہے مجھے، سسٹر الماس ہیں، سسٹر اریبہ اجاز، عرفہ ہیں، آسیہ خالد، عائشہ کمل، فرحانہ، فاطمہ سہیل ہیں، حفصہ امجد، عمرانہ شمیم، مدیحہ راحت، ماہین، مریم عبداللہ، میمونہ ہیں، اور میمونہ عطا ہیں، میمونہ عطا، مریم عبداللہ ہیں، مریم عبداللہ کے بعد مدیحہ شہزاد ہیں، آم، میمونہ عطا، مونا علی، نرگس، عارف، راحت باجی ہیں، رضوانہ شاہد ہیں، رحمہ ہیں، سیماب، شبنم خالد، شاہین، شانزے اسلم، شازیہ سلطانہ، صوفیہ امبر، سمیرہ اختر، طلعت حفیظ، اور ولیہ افرا، اور وقار النساء۔ ابھی تک یہی لوگ ہیں، اگر پیچھے سے کوئی اور اے بی سی سے آگے اوپر آ گیا ہے۔ آسیہ خالد کا شاید میں نے نہیں بولا، آسیہ خالد آئی ہیں بعد میں، اور ابھی تک یہ لوگ ہیں۔ اگر کسی کا رہ گیا ہے تو وہ خود ہی ہینڈ ریز کریے، تو پھر یہ آپ سب کو میں ویلکم کہتی ہوں جو ٹائم سے ماشاءاللہ آ گئے ہیں۔ اسی لیے یہ میں نے رکھا ہے سیشن کہ نا بائی نیم آپ کو ویلکم کروں، تاکہ آپ شوق سے کلاس میں آئیں، کہ ہمارا نام بھی کال آؤٹ ہو اور آپ بھی اپنا نام لکھوا لیں، کیا کہتے ہیں ان کو، شہیدوں میں۔ الحمدللہ۔ اب جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے اذان شروع کی تھی پچھلے لیسن میں 5 میں۔ آج اسی اذان کے اندر جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس کی کچھ ایڈیشنل الفاظ ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے، اقامت دیکھیں گے، اور وضو کی دعائیں دیکھیں گے۔ گرامر میں چونکہ ہم حروف شروع کر چکے ہیں، اسی کا سیکنڈ والا سیٹ آج ہم پڑھیں گے، اور ایک ہمارا اینڈ پہ پوائنٹ ہوگا۔ ٹوٹل 6 نئے ورڈز آج ہم نے سیکھنے ہیں جو قرآن پاک میں 3700 دفعہ بلکہ تقریباً 3800 دفعہ آئے ہوئے ہیں، اور ٹوٹل جو ہماری بیٹری ہے وہ 23,000 سے اوپر چلی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یعنی کہ سمجھے ہاف سے اوپر ہم پہنچ جائیں گے، جو کہ ہم نے QC1 میں کرنا ہے۔ باقی وہی بات روٹین کی ہماری سلائیڈز ہیں، یہ ہر دفعہ آتی ہیں، ہر دفعہ ہم ان کو بتاتے ہیں، یہ صرف آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے کہ یہ آپ کام کرتے جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیسن پہ آتے ہیں۔ جو اچھا اذان جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، فجر کی اذان میں ایک جو سینٹینس ہوتا ہے وہ اور ایڈیشنل ہوتا ہے۔ حیا علی الفلاح اور حیا علی الصلاح کے بعد 2 دفعہ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ صرف فجر کی اذان میں ہوتا ہے۔ آج ہم اسی کو دیکھیں گے۔ اس کا رننگ جو ٹرانسلیشن ہے وہ بنے گی نماز بہتر ہے نیند سے۔ اگر اس میں ہم دیکھیں 1 بائی 1 تو سب سے پہلا ورڈ ہے الصلاح۔ الصلاح چونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب یعنی اذان میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہم آ چکا ہے نا الصلاح کا ورڈ، تو اس کا مطلب کہ جی انہوں نے جی ٹک کیا ہوا ہے۔ ٹک ان لفظوں کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک قسم کے یا سمجھ لیں اردو میں یا بہت زیادہ ہمارے فیملیئر ہوتے ہیں۔ تو الصلاح نماز ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے اس کی گولتا جو ہے یہ مونس کو شو کرتی ہے، اس کے ساتھ الف لام بھی لگا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ گرامر والی چیزوں کو بھی دیکھتے جائیں نا، کہ اس لفظ کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اس کے ساتھ الف لام لگا ہے، اٹ مینز یہ اسم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ اسم ہے، پھر اس کے آگے گولتا لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ مونس اسم ہے۔ 2 چیزیں میں فوراً پتہ چل گئی، واحد ہے، مونس ہے، اسم ہے۔ اور یہ تو ویسے ہمارا اردو میں بولنے والا لفظ، اس لیے ہم اس کا مطلب تھا۔ آگے ہے خیر۔ خیرن کہتے ہیں بہتر کو، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا میں خیریت سے ہوں، خیر تو ہے، آپ کیسے ہیں، اس طرح خیر مطلب کہ سب ٹھیک ہے، بہتر ہے، سب صحیح ہے، سیٹ چل رہا ہے۔ تو یعنی کہ بہتر عربی میں جو بہت بہترین یا بھلائی ہوتی ہے نا، بھلائی، اس کو بھی خیر سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ بلکہ بہت سی جگہوں پہ قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ پہ مال کے لیے بھی خیر کا ورڈ آیا ہے، کہ جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہاں بھی خیر، خیر یعنی ہر وہ بہتر اور اچھی چیز کے لیے آیا ہوا ہے، بھلائی کے لیے۔ آگے ہے من النوم۔ من ہم نے پڑھا ہوا ہے، من حرف جر ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا سے تھا، پہلے لیسن میں پڑھا تھا، سے، ٹھیک ہے، من سے۔ آگے ہے النوم۔
النوم کا بھی یہ ہے کہ اس کے دیکھیں اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، اس سے فوراً پتہ چلا کہ یہ اسم ہے۔ اب مطلب اس کا نوم کا ہوتا ہے نیند۔ اب آپ اس نے ویسے تو یاد کیسے رکھنا ہے، اس کی میں ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ نون سے نیند اور نون سے نوم، تو آپ اس طرح کر کے نوم کو یاد کر سکتے ہیں نیند۔ اور ویسے بھی جو فجر کی نماز میں، اگر فجر کی اذان میں اگر یہ سینٹینس آ رہا ہے تو آف کورس اس ٹائم مسلمان یا لوگ کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں نا، لہٰذا نیند سے ہی ریلیٹ ہوگا، تو یہاں سے بھی آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ نوم کا مطلب نیند ہے۔ اور آیت الکرسی میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہے نا، سینا تم والا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، تو وہاں بھی نوم کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو اب آپ کو یہ 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا کہ نوم کا مطلب نیند، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اب اس کا ذرا دیکھیں، اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو نیند ہوتی ہے وہ اصل میں موت کی چھوٹی بہن کہتے ہیں نا، اس کو موت کے برابر ہی سمجھا جاتا ہے، کہ جب انسان سو جاتا ہے تو بالکل بے خبر ہو جاتا ہے دنیا سے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، تو ویسے ہی ہے جیسے بندہ مر جاتا ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا ایک دھاگا بس اس کی روح کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ادروائز وہ اس کی روح جا چکی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دھاگے کو کاٹ دیں رات میں یا دوبارہ اس کی روح کو واپس بھیج دیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جو ہم نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، ادروائز بہت سے لوگ دنیا میں سوتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہی نہیں، کیونکہ نیند موت سے ہی ہے برابر، تو اسے اکثر مطلب چلا جاتا ہے ہمیشہ کی موت میں۔ تو اسی لیے دعائیں بھی سکھائی ہوئی ہیں کہ نیند سے اٹھنے کے بعد الحمدللہ، اور یہ وہ ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ دوبارہ زندہ ہیں ابھی، اور ابھی بھی آپ کے پاس مہلت ہے۔ تو جس طرح نیند موت کے برابر ہے، تو نماز کو کہا گیا ہے کہ نماز جو ہوتی ہے وہ اصل میں زندگی کے برابر ہے۔ نماز جو ہے نا وہ اسی میں اصل زندگی ہے۔ ایک طرف نماز کس کی پکار ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے۔ ہم نے کہا تھا نا جب اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پکارے ہوتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آجو آجو فلاح کی طرف، آجو کامیابی کی طرف۔ تو نماز اصل میں اللہ کی پکار ہے، لیکن نیند کیا ہوتی ہے؟ نیند خاص کر جو صبح کی نیند ہوتی ہے وہ ہمارے نفس کی پکار ہوتی ہے۔ اس ٹائم ہمارا جو دل کر رہا ہوتا ہے کہ سو جاؤ، بس سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ اور آپ نے یہ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ رات ساری چاہے بندہ جاگتا رہے، ایون آپ بیمار ہوں یا کوئی جو بھی اپنی مصروفیت ہو، رات ساری بندہ جب صبح کا ٹائم آنے والا ہوتا ہے نا 3-4 بجے کا، تو آٹومیٹکلی نیند آ جاتی ہے، اور اس ٹائم پھر نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے، پھر دل کرتا ہے بس سوئے رہو، کوئی اٹھائے نا۔ تو یہ اس ٹائم نفس جو ہوتا ہے نا وہ بس ہمیں بہکاتا ہے، شیطان جو ہے نا ہمیں سلا دیتا ہے۔ اور جس طرح نیند جو ہوتی ہے اس سے جسم کو راحت ملتی ہے، تو نماز جو ہوتی ہے اس سے روح کو راحت ملتی ہے۔ جو ہماری انٹرنل باڈی ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ 2 طرح کے انسان ہیں، اگر نیند ہمارے جسم کو سکون دے رہی ہوتی ہے، آرام دے رہی ہوتی ہے، تو جو نماز ہے وہ ہماری روح کو سکون دیتی ہے، وہ ہماری روح کی آرام ہے۔ اور اللہ کو بہتر پتا ہے کہ ہمارا کتنا سونا بہتر ہے اور کتنا جاگنا بہتر ہے، لہٰذا جب فجر میں اذان ہو جاتی ہے تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اٹھ جاؤ، اب نماز پڑھ لو، کیونکہ اب تمہارا سونا جو ہے وہ تمہارے لیے راحت نہیں، صحت نہیں، بلکہ مضر ہو جائے گا، وہ زحمت بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی بات مان کے اس پہ لبیک کہنا چاہیے اور فجر میں اٹھ جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی اب تو سائنٹیفک، آپ سب کو پتہ ہے کہ سائنس اس چیز کو پروف کر چکی ہے کہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے وہ کتنا فریش ہوتا ہے، اس کی جو دھوپ ہوتی ہے، اس کی جو ہوا ہوتی ہے، جو موسم ہوتا ہے، اس میں جو ورزش کرنا، باہر چلنا، اور جب ایک بندہ ویسے ہی نماز کے لیے اٹھ کے مسجد جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی سارے کام اس کے ہوتے ہیں، اس ہوا میں اس کا سانس لیا جائے گا اور سارا کچھ۔ تو اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب صبح میں اٹھتے ہیں تو برکت ہوتی ہے، سارا دن بڑا اچھا گزرتا ہے، سارے کام بڑی جلدی جلدی ہو جاتے ہیں۔ وہی اگر بندہ 10-11 بجے اٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے دن ہی ختم ہو گیا سارا۔ تو اس کے ظاہر اللہ کو پتہ تھا نا اس کے فائدے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ بندہ سویا ہوا ہے، اس نے اٹھنا نہیں ہے، تو لہٰذا دیکھیں اذان کے اندر ہی وہ الفاظ آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، خیر ہے، خیر ہے۔ کیا چیز؟ الصلاۃ جو ہے وہ خیر ہے، کس سے؟ من النوم۔ تو اس کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ سب ایک دفعہ آپ ریوائز کریں اپنے مائکس بند رکھ کے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اور دعا بھی کرنی ہے سب نے ایک دوسرے کے لیے کہ ہم فجر کے نمازی بن جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فجر جو ہے نا وہ منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے، فجر اور عشاء یہ جن کی چھوٹتی ہے، ہم سے بھی کئی دفعہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ آنکھ نہ کھلے، لیکن یہ بہت مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو فجر کا پکا نمازی بنا دے، فجر اور عشاء کا کم از کم جو منافقت کی وہ نشانی ہے وہ ہم میں نہیں ہونی چاہیے نا، تو دعا کرنی چاہیے اس کے لیے۔ اچھا آگے آ جائے اقامت کی الفاظ۔ اب اقامت کیا ہوتی ہے؟ جب نماز اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں، جب مسجد میں جاتے ہیں تو جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے دوبارہ اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے اقامت۔ اقامت یعنی کھڑی ہوگی، نماز کھڑی ہوگی۔ اس ٹائم بھی کیا ہوتا ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جملے کے بعد 2 دفعہ یہ جملہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح۔ تو ہم صرف چونکہ یہ ایڈیشن جملہ ہے، اس کو ہم اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیں گے، باقی جو سارا کچھ ہے وہ سیم اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں،
اس لیے اگر آپ یہ سینٹینس پڑھ لیں گے تو سمجھیں آپ کی اقامت بھی مکمل ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اقامت کے الفاظ بھی سارے، مطلب سارے اذان والے الفاظ ہوتے ہیں، اسی طرح ریپیٹ کیے جاتے ہیں بیچ میں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح 2 دفعہ کہا جاتا ہے. اچھا اس کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے البتہ کھڑی ہو گئی نماز. قد، قد جو ہے یہ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہ بھی ایک قسم کا حرف ہوتا ہے، یعنی کہ نہ ہی اس میں نہ یہ فعل ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے آلریڈی ڈن، کنفرمڈ. جو چیز ہو چکی ہو نا، جسے ہم کہتے ہیں یہ کام ہو گیا، بالکل کنفرم ہو چکا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے قد، یعنی آلریڈی کنفرمڈ ڈن. اور اردو میں اس کو سم ٹائم لکھا ہوگا کتابوں میں تحقیق لکھا ہوتا ہے، سم ٹائم البتہ لکھا ہوتا ہے، کئی دفعہ یقیناً بھی لکھا ہو سکتا ہے، لیکن البتہ اور تحقیق زیادہ آپ کو ملے گا. یا آپ کی ورک بک میں بھی کچھ سوال آئیں گے تو اس کے اندر بھی قد استعمال ہوگا. تو اب آپ اس کا یاد رکھیں، اس کو آپ البتہ یا تحقیق کچھ میننگ لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کام سمجھیں ہو چکا. آگے ہے، اب کیا ہو چکا؟ اصل میں دیکھیں اذان بولا تھا کہ اذان کیا ہے؟ وہ اس چیز کا اعلان ہے کہ لوگ مسجد کی طرف آ جائیں. اور جب وہ آ جاتے ہیں تو اقامت اس چیز کا اعلان ہوتی ہے کہ اب جو لوگ آ چکے ہیں، اب جو آ کے بیٹھ چکے ہیں، وہ بس کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے، یعنی کہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں. تو یہ سمجھے ایک دوسرا اعلان ہوتا ہے جو نماز کے اندر انٹر ہونے کا ہو چکا ہوتا ہے. اچھا آگے ورڈ ہے قامت. قامت جو ہے اس کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی، یہ ایک فعل ہے. اس کو فی الحال آپ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ آپ جب افعال پڑھیں گے پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ کس قسم کا ہے. اب یہاں اس کا میننگ لکھا ہوا ہے کھڑی ہو گئی، تو ایک سینس تو یہ آ رہی ہے کہ یہ مونس ہے، ٹھیک ہے، مونس فعل ہے. اور اصل میں اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں شاید مذکر مونس سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مرد اور عورت، لیکن ایسا نہیں ہوتا. عربی میں ہر لفظ چاہے وہ فعل ہو، اسم ہو، یا کوئی بھی، وہ یا مذکر ہوتا ہے یا مونس ہوتا ہے. مطلب اس میں مرد اور عورت ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہر لفظ کے ایک اس کی جنس ہوتی ہے، مذکر یا مونس. تو اسی طرح یہ ایک مونس فعل ہے. تو اس کو یاد رکھ. اچھا اس کو آپ یاد کیسے رکھ سکتے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا قیام، نماز کے اندر بھی کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ اس کا لفظ یاد رکھ سکتے ہیں. قامت قیام سے ہی نکلا ہے، اسی سے ڈیریویشن ہے. تو قامت یعنی کھڑی ہو گئی. اب کیا کھڑی ہو گئی؟ آگے الصلاۃ، نماز. یہ ہم ورڈ تو پڑھ چکے ہیں. اب اصل میں الصلاۃ جو ورڈ تھا یہ مونس تھا اور یہ اسم ہے. تو اسم جو مونس ہے اس کے لیے پھر فعل بھی مونس استعمال ہوا پیچھے. تو یہ ہو گیا قد البتہ قامت کھڑی ہو گئی الصلاۃ نماز، یعنی کنفرمڈلی نماز جو ہے وہ کھڑی ہو چکی. یہ ماضی کا فعل آیا ہوا ہے، یعنی کنفرمڈ بات ہو چکی. تو اس کو اب یاد کر لیں اور پڑھیں، ایک دو دفعہ پڑھیں گے تو پھر یاد ہو جائے گا. قد البتہ قامت. اچھا میں بول رہی ہوں، آپ لوگ بھی سارے بولیں گے، اتنا اونچی بولیں گے کہ آپ کے کانوں کو آواز جائے، ٹھیک ہے. قد یعنی کنفرمڈ، البتہ قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز، البتہ کھڑی ہو گئی نماز. ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری ہوگی اب اذان اور اقامت مکمل. اب ہم چلتے ہیں وضو کی طرف. اب ہم ظاہر وضو کریں گے، اذان سنی، وضو کریں گے، پھر مسجد، پھر نماز شروع کریں گے. اب نماز بے شک ہم سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، لیکن باقی اس کے سارے ابھی ہم نے پڑھنے ہیں ساری چیزوں کو. تو سب سے پہلے وضو پہ آ جائے. اچھا وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے. وضو سے پہلے بہت چھوٹی سی دعا ہے، کیا ہے کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ کوئی نئے اسٹوڈنٹس میں سے، پرانا نہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. جی صرف بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ بس اتنی سی دعا ہے چھوٹی سی، بسم اللہ. اور یہ ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تو اسی لیے ٹک لگا ہوا ہے. اٹ مینس کہ یہ آپ کو پتہ ہے، پڑھ چکے ہیں. ایک دفعہ ریوائز کر لے. بسم نام سے، اللہ اللہ کے. اچھا بسم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ چیٹ باکس میں لکھنا ہے، بولنا نہیں ہے، بولیں گے تو سب کو پتہ چلے گا. چیٹ باکس میں لکھیں بسم کے کتنے ٹکڑے ہیں. بسم میں کتنے؟ جی فرحانہ نے بولا سب سے پہلے، نرگس، صبا، حارث، شازیہ، سلطانہ، ماشاء اللہ اتنی تیزی سے آ رہے ہیں، عرفہ، ولیہ، اسما، وارث، سب نے کہا دو دو. ویری گڈ. دو بی اور اسم. بی ہو گیا حرف جر، جس کا ابھی ہم پہلے ہم نے باللہ میں کی مطلب پڑھا تھا. یہاں سے لکھا ہوا ہے، بسم اللہ میں سے پڑھ لیا تھا، باللہ میں کی پڑھ لیا تھا. اور اس کے مزید اور بھی میں نے آپ سے کہا تھا جو حروف ہوتے ہیں ان کے ایک سے زیادہ میننگ بھی ہوتے ہیں. تو بی کا مطلب یہاں ہم سے پڑھ رہے ہیں، کئی جگہوں پہ ہم نے کی بھی پڑھا ہے اور کچھ اور بھی پڑھیں گے. اچھا اسم، آگے اسم کہتے ہیں نام کو، نام سے. ٹھیک ہے، نام سے اللہ کے. وہ جو ہم ویسے ٹرانسلیشن کرتے ہوتے ہیں نا کہ بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے، وہ شروع کا لفظ اس میں کہیں بھی نہیں ہے. وہ صرف اس کا محاورہ ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ اصل میں اس کے نام، اللہ کے نام سے شروع کرنے لگی ہوں، ورنہ ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں تو بسم میں شروع کا کوئی لفظ نہیں ہے. یہ لفظ اس طرح ہی ہے کہ نام سے اللہ کی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد ہم وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے، لیکن وضو کے بعد کی دعا سے پہلے آپ یہ حدیث پڑھ لیں، اس لیے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے اس بعد کی دعا کی جو اکثر ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی.
اور ہم اسے اگنور کر جاتے ہیں، دھیان ہی نہیں رہتا، بھول جاتا ہے بندہ۔ لیکن آپ یہ حدیث پڑھیں اور اس کا اندازہ لگائیں کہ اتنی فضیلت ہے وضو کے بعد کی دعا کی، تو اگر ہم سوچ سمجھ کے دھیان سے اس کو پڑھیں تو سوچیں ہمیں کتنا فائدہ ہو۔ یہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، پیپروں میں آ بھی جاتی ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یاد سے مراد کے پتہ نہ چاہیے کیا حدیث تھی۔ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے، یعنی کہ جو وضو کے بعد ابھی ہم پڑھیں گے وہ والی، وہ دعا پڑھے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے۔ تو جنت کے پتہ ہے کتنے دروازے ہیں ٹوٹل؟ کسی کو اور پتہ ہے؟ 8۔ 8 ہاں بالکل، سسٹر ولیہ بھی کہہ رہی ہیں 8، جنت کے 8 ہی دروازے ہیں۔ تو سوچیں کہ یہ دعا جو شخص دھیان سے وضو کرے اور پھر بڑی شعوری طور پہ یہ دعا پڑھے دھیان سے سوچ سمجھ کے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن 8 دروازے جنت کے کھولیں گے اور کہیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب آپ ذرا فیل کریں کہ جب ہم کبھی جاتے ہیں کسی پارٹی میں، کسی شادی پہ یا کہیں بھی کسی پروگرام میں، اور آگے سے کوئی آ کے 10 12 لوگ ہمارا دروازہ کھول دیں اور اسے کہیں جی ویلکم ویلکم، ہماری گاڑی کا دروازہ کھولیں اور ہمیں اندر لے، کتنا بندے کو اچھا لگتا ہے نا، ایسے پروٹوکول بڑا فیل ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، وی آئی پی سی۔ تو سوچیں کہ جب وہاں اللہ تعالیٰ کہیں فرشتوں سے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دو، اس بندے کی مرضی ہے جہاں سے مرضی جائے، اگر وہ اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، تو کتنا اچھا لگے گا نا۔ تو اس لیے اس دعا کو اہتمام کریں، اس کو یاد کریں، ہیں بہت آسان، وہی الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں اذان میں بھی۔ اب آپ دیکھیے گا بالکل تھوڑی سی ورڈنگ ہے، جو مزید ہے باقی وہی ہے، تو اس کو آپ ضرور یاد کر لیں۔ اچھا، وضو کے بعد کی دعا کس طرح شروع ہوتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ والا سینٹینس تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھا ہے؟ اسی لیے ٹک 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 لگا ہوا ہے اوپر، اذان 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 کی۔ ویری گڈ، اذان کا بالکل ایگزیکٹ یہی والا سینٹینس ہم نے پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گڈ۔ اچھا، یہ اس لیے انہوں نے کہا آپ کو آتا ہے۔ اشہدو ہم نے کہا تھا فعل ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اس طرح کر کے ہم نے اس کا اشارہ کیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں۔ ان ایک حرف ہے اور اس کا مطلب ہے کہ، ٹھیک ہے کہ۔ اچھا، اذان میں ایک اور ہم نے حرف پڑھا تھا ان سے ملتا جلتا، اس کا مطلب بھی تھا کہ، کون بتائے گا ذرا؟ ساتھ ساتھ چیک بھی ہو رہا ہے۔ انا امی کیا؟ انا انا، ہاں، انا ان اور انا، انا گڈ، انا کا مطلب بھی کہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لا جو ہے، لا بھی حرف ہے، لا کا مطلب نہیں، لا نو نو، الہ معبود، یہ اسم معبود ہے، الہ اسم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم کہتے ہیں معبود، اور اس کی جمع بھی پڑی تھی، جمع یاد ہے کسی کو؟ الہ کی جمع الہتن آلیہتن، علیہ آلیہتن، علیہ ویری گڈ، آلیہتن، جس کے اینڈ پہ گولتا تھی، اور میں نے کہا تھا اس گولتا سے پریشان ہو کے اس کو مونس نہیں سمجھنا، وہ مذکر ہی ہے۔ ہاں، آلیہ اس کی جمع ہے، الہ کی۔ آگے ہے الا اللہ، اللہ کہتے ہیں سوائے کو، اور اللہ بھی ایک حرف ہے، اور آگے ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام۔ تو یہ تو ہم کر چکے۔ اب اس میں کس چیز کی ہم نے گواہی دی؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ کلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے دوبارہ سے، اگر ہم وضو کی دعا بھی پڑھیں بعد میں، تو یہ ہم آٹومیٹکلی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کلمے کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیثیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ موت کے وقت بھی جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ ہے کہ جو قریب الشخص جو بندہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ کلمہ پڑھیں۔ تو یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ اگر ہم اذان بھی غور سے سنیں، اذان کے الفاظ دہرائیں، اس میں بھی ہمارا آٹومیٹکلی کلمہ منہ سے ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وضو کریں تو وضو کی دعا میں بھی ہم یہ دھیان سے پڑھیں تو آٹومیٹکلی ہمارے منہ سے کلمہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز میں جب ہم تشہد میں پڑھیں گے، اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں بھی ہم یہ دوبارہ سے گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہماری لائف سٹائل میں اس طرح کی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ آٹومیٹکلی کلمہ ہمارے منہ سے ادا ہوتا رہتا ہے۔ تو اب ایک جو بندہ اچھا نمازی بندہ ہوگا، وہ اگر یہ سوچ سمجھ کے شعوری طور پہ کلمہ پڑھتا رہے گا سارا دن اس طرح، تو آٹومیٹکلی دیکھیں نا، اس کی موت تو اسی دن میں ہونی ہے نا، کسی نہ کسی ٹائم، یا فجر کے بعد ہوگی، یا ظہر کے بعد ہوگی، یا عصر کے، یا مغرب یا عشاء کے بعد، اسی دوران ہی ہوگی نا، اور تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اگر اس نے آخری نماز اپنی یہ سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے پڑھی ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کے منہ سے کلمہ تو ادا ہوا ہوگا۔ تو فرض کریں اگر ایک بات ہے نا کہ بالکل آخری لمحے نہ بھی اس نے پڑھا ہوگا کسی تکلیف کی وجہ سے جو بھی، تو ایٹ لیسٹ اگر اس نے آخری نماز اچھی سی پڑھی ہوگی تو اس کے بعد اس کا کلمہ وہ منہ سے ہی ادا، اور سوائے اس کے کہ وہ غلط باتیں منہ سے نہ کرے اس کے بعد۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہو کہ وہ کلمہ ہمیں نصیب ہو اور ہم یہ سوچیں اس چیز کو۔ ورنہ وہ جو مثال آپ کو سنائی تھی ڈاکٹر صاحب کی، وہ بھی یہاں لکھی ہوئی ہے دوبارہ سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن بہت کم ہی ہیں جس کے منہ سے کلمہ نکلے۔
تو کلمہ ہر کسی کے منہ سے نہیں نکلتا، یہ اسی کے منہ سے نکلتا ہے جس کو اللہ توفیق دے، اور وہ کس کو دیتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کے ساتھ، اللہ سے جڑ کے گزاری ہو، لا الہ الا اللہ پہ گزاری ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ آگے آ جائیں، آگے جو اس کے ساتھ پھر اگلا سینٹینس ہے وحدہ لا شریک لہ، یہ ہے تھوڑا اذان سے ڈفرنٹ، یعنی پچھلا بالکل اذان کی طرح، پھر اس میں ایڈیشن کیا ہوتا ہے وضو کی دعا میں، وحدہ لا شریک لہ۔ تو اب اس میں جو لفظ ہے نا، اس کا پہلے پورا ترجمہ دیکھیں، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا، وحدہ، وحدہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اکیلا ہے، یعنی ایک پورا ورڈ ہے اور اس کا میننگ ہے وہ اکیلا ہے۔ اس کے اگر ہم ٹکڑے کریں تو دو کر سکتے ہیں، الگ کر سکتے ہیں، جو ہم نے یہ ضمیر پڑھی تھی نا، ہم کاش، یہ وہ والی، تو وہ جو وہ والا میننگ دے رہا ہے اس میں، وہ دے رہا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے۔ اب یہ وہ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ناؤن کے، پروناؤنس ان کو کہتے ہیں نا انگلش میں، تو یہ ناؤنس کی جگہ پہ آتی ہیں نا، تو پیچھے کون سا ناؤن، یعنی اس سے پچھلے سینٹینس میں کون سا ناؤن یوز ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا نام یوز ہوا، اللہ کے بارے میں۔ اٹ مینز یہ جو ہے نا، جو کس کی طرف ٹرن کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو وحدہ وہ اکیلا ہے، وحدہ دو تین دفعہ پڑھیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، وحدہ۔ اور یہ وحدت کا جو لفظ ہے، یہ ہم اردو میں نہیں کہتے واحد جمع، وہاں سے بھی ہم یاد رکھ سکتے ہیں، یا توحید میں بھی وحدانیت کی بات ہوتی ہے، احد بھی ایک کو کہتے ہیں، یہ سارا وہی ڈیریویشنز ہیں۔ تو وحدہ کو آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ اس میں اکیلے کی بات ہے، تو وحدہ وہ اکیلا ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں، آگے ہے لا شریک۔ اب لا تو ہم نے پڑھا ہے، لا نہیں، اور شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، کہ جیسے میرے بزنس میں کون شریک ہے یا پارٹنر کون ہے، شراکت داری، یہ سارے وہی لفظ ہیں، شریک، شراکت، اور اس کی جمع شرکا۔ یہ دیکھیں آج جو میں نے میسج بھی، ہم جو نارمل کرتے ہیں گروپ میں میسج کہ السلام علیکم، گروپ کے شرکا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کسی بھی پروگرام میں، شرکا یعنی جو سارے شامل ہوئے ہیں ان سب کو، پارٹیسپینٹس کو۔ تو شریک کی جمع شرکا، اس کو بھی یاد کر لیں، یہ بھی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، یعنی وداؤٹ رول، واؤ نون یا نون والی نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اس کو یاد کریں، یہ اردو میں ہم بولتے رہتے ہیں اس لیے پتہ ہے آپ کو، شریک شرکا، اس کو دو تین دفعہ پڑھیں، شریک شرکا، ٹھیک ہے۔ لا شریک یعنی کہ نہیں کوئی پارٹنر، نہیں کوئی حصے دار، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ اور شریک آپ کو پتا ہے سارے ورڈ ہم شرک، مشرک، شرکا، شریک، یہ سارے ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آگے ہے لہو۔ لہو ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ گرامر کے ٹیبل میں، ابھی جو آج بھی ریویژن کیا آپ نے، لا لیے اور ہو اس کے، لہو اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کے لیے۔ تو یہاں سے دیکھیں ہمارے لیے، اب دیکھیں کتنی اس میں امپورٹنٹ باتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ انہوں نے بات بڑی محسوس کی اور لکھا اس کو، کہ اس چھوٹی سی دعا میں، ابھی ہم نے بلکہ پڑھنی ہے، پوری بھی نہیں ہوئی، اس دو سینٹینسز کے اندر 3 دفعہ وحدانیت کی بات آئی، 3 دفعہ یہ بات آئی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں۔ کیسے؟ پیچھے ہم نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ایک دفعہ کہہ دیا، حالانکہ یہ دیکھیں اس میں بھی گواہی دی ہے، اور یہ انف ہے کہ اگر ایک بندہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو انف، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر آگے سے دوبارہ آ گیا وحدہ نہیں، وہ اکیلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ہمارے منہ سے کہلوایا کہ کہہ دو کہ وہ اکیلا ہے، یعنی اللہ اکیلا ہے، اور تیسری دفعہ پھر کہلوا دیا لا شریک لہ، کہ کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو ایک چھوٹے سے ان دو سینٹینسز میں 3 دفعہ ہم نے اپنے منہ سے یہ گواہی دی، یا 3 دفعہ ہم نے یہ سینٹینس بولا کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہی اکیلا معبود ہے۔ تو اٹ مینس کہ جو بات اس میں کی جا رہی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کرتا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا یا کسی کو بھی شراکت داری دینا، چاہے تھوڑی سی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو نہایت نہ، اس کو کہا گیا ظلم عظیم۔ قرآن میں ایک جگہ پہ شرک کو کہا گیا اس کے سب سے بڑا جو ظلم انسان اپنے پہ کرتا ہے وہ شرک کر کے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل بیزاری کا اعلان کیا ہے، اور شرک کو کبھی بھی معافی نہیں ملتی جب تک کہ وہ صحیح سچی توبہ نہ کرے، اور اتنی یہ خطرناک چیز ہے کہ پھر یہ انسان کے اعمال سب کچھ ضائع کروا دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم بار بار اللہ تعالیٰ اذان میں بھی، وضو کی دعاؤں میں اور نماز کے اندر، اگین آپ دیکھیے گا بار بار ہمارے منہ سے گواہی بھی دلواتے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے نا، کہ ہم سم ٹائم یہ ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ضرور ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم بار بار اس چیز پہ رہتے بھی ہیں کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، لیکن ہم کئی دفعہ ناسمجھی میں اور لا علمی میں بہت سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں، بہت سے ایسے جملے بول جاتے ہیں
کہ جو ٹوٹلی شرک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ فرض کریں ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے وہ اس چیز کو اللہ کی طرف ریلیٹ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے دیکھا میں اس ہاسپٹل گیا، میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا تو ایسا ہوا. تو یہ جو جملے ہم نہ جانے میں انجانے میں بول جاتے ہیں، وہ کئی دفعہ بہت غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کے ہاتھ میں سے شفا دلوائی، ایک وسیلہ بنایا ہمارے لیے. ٹھیک ہے ہم کسی کو تھینک یو بول سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اسی کی وجہ سے ہمیں مطلب مل گئی شفا. شفا تو اللہ تعالیٰ نے دی. اسی طرح اگر کسی امتحان میں یا کسی کام میں کامیابی مل جاتی ہے ہمیں، یا ہماری کوئی لائف کا کام اچھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں دیکھا میں نے محنت کی تھی، دیکھا میں نے ایسے کیا، دیکھا میں یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا، تو یہ نہ ہوتا. یہ جو ہوتا ہوتا اور یہ ہوتا بتا، یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. یا یہ جو کاش کاش کہہ کے کہ وہ ہم ادھر نہ جاتے تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، تو یہ نہ ہوتا تو وہ، یہ ساری باتیں جو ہے نا شرک کی طرف جاتی ہیں. اس لیے ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی، اللہ تعالیٰ ہی وسائل پیدا کرتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس چیزوں میں بہت احتیاط کریں. اس کے بارے میں پڑھتے رہنا چاہیے کہ کہاں کہاں انسان شرکیہ کلموں میں چلا جاتا ہے، اور یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی للہیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ نا بڑا یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہمارا ہو گیا یہاں تک. اس کو آپ پڑھ لیں ایک دفعہ. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. آگے دیکھیں، آگے اگین وہی الفاظ ہیں جس طرح اذان میں تھے، بس بیچ میں یہ وحدہ لا شریک لہ کا آ گیا تھا. اب پھر اگین وہ آ گیا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اب اس میں اذان میں جو ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں یہ پڑھا تھا، اس میں ایک تو وا نہیں تھا اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس طرح تھا. تھوڑا سا بس فرق ہے، اور یہ فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. سم ٹائم سوال اس طرح آ جاتا ہے کہ نیچے اذان کے الفاظ بھی لکھے ہوں گے، نیچے وضو کی دعا کے بھی، تو آپ سے پوچھا جائے گا اس میں سے وضو والے کون سے ہیں یا تحیاتو والے کون سے، اس طرح. تو وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا جو ان کا فرق ہے نا وہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سے اذان کے الفاظ تھے، کون سے وضو والے تھے، اور کون سے نماز والے تھے. تو یہ تھوڑا تھوڑا فرق یاد رکھے گا. جس میں دیکھیں واشہدو ہم پڑھ چکے، اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ، یہ وہی والا جو حرف ہے نا جو بھی آپ سے پوچھا تھا، ان اور انا، یہ وہ والے آ گئے. ان کا مطلب ہے کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آگے آگے دیکھیں تینوں ہم نے پڑھے ہوئے. آگے آگے عبدہ، یہ بس ایک ورڈ اس میں نیا ہے جو وضو کی دعا میں آ رہا ہے. عبدہ ہے تو بہت آسان، جیسے ہم اردو میں نام لیتے ہیں نا عبداللہ، تو عبداللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ. تو اسی طرح اگر اللہ کے ساتھ ہو لگا دیں اللہ کی جگہ پہ تو کیا بنے گا؟ عبدہ، وہی والی کنسٹرکشن. عبداللہ اللہ کا بندہ، اور عبدہ اس کا بندہ. یعنی کس کا؟ جس کی پیچھے بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے نا ابھی تک پیچھے، اسی کی طرف ہو جا رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں. آگے ہے وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول. تو عبدہ کو آپ عبداللہ کے ساتھ کر کے تو آرام سے اس کا میننگ. اچھا عبد جو ہوتا ہے نا، عبد کا مطلب ہے بندہ. ہم اس کو بھی بولتے ہیں عبد عباد، اس کی جمع ہوتی ہے عباد. عبد کی جمع عباد، یہ بھی یاد کر لیں. عبد کی جمع عباد. ٹھیک ہے. عبد عباد، اس کو دو دن میں پڑھیں گے. یہ بھی ڈفرینٹ ہے، رولز کے اگینسٹ ہے، واو نون یا نون والی نہیں ہے. اس کو یاد کریں، عبد عباد. اچھا عبد ہوتا ہے بندہ، اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کا غلام بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں بندہ ہم اس کا اردو میں میننگ کر رہے ہوتے ہیں، عبد کا اصل میں مطلب غلام ہوتا ہے. وَرَسُولُهُ، واہ ہو گیا، اور رسولہ، رسول ایک الگ ہم پڑھ چکے، اور ہو پھر اگین زمین، اس کا رسول. ٹھیک ہے، اس کے رسول یا اس کا رسول. تو یہ آپ اب یہ جو ضمائر ہے نا یہ بڑے بار بار آئیں گے آپ کے قرآن میں بھی، اس طرح بار بار آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں ضمیریں. ان سے پتہ چلتا ہے کہ بات کس کے لیے کی جا رہی ہے، کس کی ہو رہی ہے. تو اب یہ دیکھیں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب اس میں جو باقی چیزیں تو وہی ہیں اذان والی. اب اس میں جو ورڈ ہے نا عبدہ، یہ کیوں اس میں بیچ میں اسپیشل ایڈ کیا گیا؟ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو پچھلی قوموں کے لوگ تھے نا، انہوں نے اپنے نبیوں کو بہت زیادہ ہی زیادہ بڑھا چڑھا کے اللہ کے برابر تک لے آئے تھے. اتنا شرک کہ کئیوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، جیسے حضرت عزیر کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ وہ تو اللہ کا بیٹا ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی بڑی بڑی باتیں، حضرت مریم کے بارے میں، اور پتہ نہیں کیا کیا. ایون کئی لوگ تو فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں، اور پتہ نہیں کیا کہ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں، کہ اتنا کسی چیز کو بڑھا دینا کہ وہ اللہ کے برابر یا اللہ کے بالکل ساتھ اولاد میں لے آتے تھے. تو ان ساری شراکت سے اور ان ساری چیزوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیں اذان میں، نماز میں، اور اس طرح کلمے میں بھی یہ الفاظ اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہم کہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہ آگے کر لیں
کہ اللہ کے برابر تک لے آئیں، یعنی شرک کی طرف نہ کہیں چلی جائے بات۔ اس چیز سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ایون آپ دیکھیں رسول سے بھی پہلے عبد کا ذکر آیا ہے، اٹ مینس کہ وہ اللہ کے بندے پہلے اور پھر رسول ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں پتہ ہے، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں، بہترین، یعنی کہ جسے تمام مخلوق میں سے کوئی بہترین ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم سب کے لیے اسوہ ہیں، بہترین نمونہ ہے، انہی کو ہمیں فالو کرنا ہے، انہی کی ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ لیکن یہ چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں بتانے کے لیے اس طرح یہ الفاظ ہیں، اس کو آپ پڑھ لیں ایک دفعہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، آسان ہے نا، کوئی اتنا ویسے نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک ویسے وضو کی دعا ہو جاتی ہے پوری، لیکن یہ ایک ایڈیشن سینٹینس ہے جو کہ سمجھے دوسری دعا بھی کہہ لیں، یا اس کے ساتھ یہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس کو بھی یاد کر لیں تو بہت اچھی ہے، بہت اچھے اس کے الفاظ ہیں، چھوٹے سے ہیں دو، کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، اللہم، اے اللہ، پہلا ورڈ اللہم تو ہم دعاؤں میں پڑھتے بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہم یہ ایک ہی لفظ، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے کبھی آپ۔ ٹھیک ہے، اللہم اے اللہ ایک ہی لفظ ہے، کوئی ٹکڑا نہیں کرنا، اور اس کا میننگ ہوتا ہے اے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے جب ہم نے ملایا تھا تو آ، اگر ملائیں گے تو اللہم مج مج کے ساتھ ملا دیں گے، مج ال نہیں، لیکن اگر ہم اس ورڈ کو اکیلا پڑھیں گے نا سینٹر والے کو، تو پھر ہم اسے پڑھتے ہیں اجعل، پھر وہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ تو وصل ساتھ الف لگا دو، اس کے نیچے زیر لگائی جاتی ہے، اجعلنی، اور اس کے ہیں دو ٹکڑے، نی اس میں سے الگ کر دیں، اور اجعل یہ لفظ ہے اجعل نی، اجعل کا مطلب ہوتا ہے تو بنا، تو بنا دے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں یہ بھی فیل ہے، اور انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے نا لیسن 7 8 آئی تھنک، نہیں 8 9، تو اس میں آپ ایگزیکٹ یہ ٹیبل پڑھ لیں گے کہ اجعل کہاں سے بنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح یہ بنتے ہیں افعال کے ٹیبل۔ فی الحال بس اب اتنا یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے تو بنا، یہ فعل امر ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کو ریکویسٹ کرنے کے لیے، کسی کو آرڈر کرنے کے لیے۔ تو یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، تو ہم ظاہر آرڈر تو نہیں کر سکتے نا، ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، تو یہاں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو بنا دے۔ ٹھیک ہے، اجعل تو بنا دے، اور نی، نی دیکھیں ہم مجھے نے پڑھا تھا نا، ہم کا جی، تو یہ وہی والا یہ ہے، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ڈائریکٹ جڑ نہیں سکتا، تو وہاں وہ نون کا سہارا لیتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے نی، جیسے آپ نے من نی، آپ نے کہا تھا نا من میں دو نون کیسے آئے، شد کیسے بنی، تو وہ بھی اسی طرح تھا، من کے ساتھ نی لگایا تھا تو من نی بن گیا تھا، اسی طرح ان کے ساتھ یہ لگایا تھا نی، تو ان نی بن گیا تھا، تو اسی طرح اجعل کے ساتھ نی لگایا تو اجعلنی بن گیا، جیسے ربی زدنی، زدنی والی دعا میں بھی ہم زدنی، ایسے نی وہی والا نی ہے جس کا مطلب ہے مجھے، تو کیا کس کو، کیا اجعل تو بنا دے، نی مجھے، تو ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے بنا دے کیا؟ من التوابین، من ہو گیا سے، من ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، توابین، توابین کہتے ہیں توبہ سے، یہ توبہ سے ہی نکلا ہے نا، آپ آسان سے اس کا مطلب توبہ سے یاد رکھیں کہ یہ توبہ کرنے والوں کی بات ہے۔ اب ایک اور بات اس میں دیکھیں، الف لام لگا ہے، سسٹر عاشی اپنا مائک بند کریں، الف لام لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ اسم ہے، اس کے ساتھ یا نون لگی ہوئی ہے اینڈ پہ، اٹ مینس یہ جمع والا اسم ہے مذکر کا، جیسے ہم کہتے تھے مسلمین، ٹھیک ہے، مومن، مسلمینہ، مومنینہ، اس طرح، تو یہ یا نون والا الف لام والا اٹ مینس یہ اسم ہے اور جمع ہے اور مذکر ہے، ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا۔ اب یہ کس سے بنا، میننگ ہم نے توبہ سے یاد کر لیا، اور اس کا ایگزیکٹ جو فعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تابہ، تابہ کا مطلب ہوتا ہے، جو توبہ ہوتی ہے اصل میں، توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ پلٹنا ہوتا ہے، ایک بندہ جب غلطی کرتا ہے تو وہ پلٹتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، تو وہی جو اس کا پلٹنا ہوتا ہے وہ اس کی توبہ ہوتی ہے۔ تو تابہ جو ہوتا ہے نا ایک ورڈ، تابہ پلٹنا، تائب پلٹنے والا، ٹھیک ہے، اور اسی سے بنا تواب، یہ جسٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یاد آپ نہیں کریں، بے شک یاد نہ کریں، صرف دیکھ لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے یاد اس کو رٹے مارنے کی۔ تواب ایک لفظ ہوتا ہے، اسی سے بنا ہے، اب اس میں واؤ کے اوپر آ گئی شد، تو جو شد والے اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بار بار وہ کام کرنے والی کا ذکر، یعنی کہ بار بار پلٹنا، ٹھیک ہے، تو یہ توابین اسی کی جمع، تواب کی جمع توابین، یعنی بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ کرنے والا۔ یہ صرف آپ کو اس ورڈ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایک فعل تھا تابا، پھر وہاں سے بنا تائب پلٹنے والا، اور وہاں سے ہی بنا اس کا مبالغے کا صیغہ تواب، بار بار پلٹنے والا، اور ادھر سے اس کی جمع بنی التوابین، یعنی کہ بار بار پلٹنے والے زیادہ لوگ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو بنا دے مجھے کن لوگوں میں سے؟
جو بار بار پلٹتے ہیں، جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں آگے ساتھ ہی ہے، وجعلنی من المتطہرین، وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اب یہ دیکھیں وجعلنی جو ہے، وجعلنی تو سیم وہی والا لفظ نا پیچھے والا، اجعلنی، اور وا ساتھ اور آ گیا تو وا ہو گیا اور، اجعلنی تو بنا دے مجھے، یعنی یا بنا دے تو نہ بھی بولے، اصل میں آرڈر جو ہوتا ہے نا، ریکویسٹ اور آرڈر ہمیشہ سامنے والے کو ہی کی جاتی ہے، کسی اور کو تو نہیں کر سکتے، سائڈ والوں کو اپنے آپ کو سامنے کہتے ہیں نا، تو اس لیے میں اس کے میننگ میں تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ ہم ہمیشہ سامنے والے سے ہی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے میں بار بار آپ کو اس میں کہہ رہی ہوں تو بنا دے، نہیں بھی لکھا ہوا تو بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ سامنے والے سے ہی کہا جا رہا ہے۔ تو وجعلنی، اور بنا دے، نی مجھے، کیا بنا دے، من المتطہرین، من ہو گیا سے، اور المتطہرین اگین الف لام کے ساتھ یا نون، اٹ مینس کہ یہ پھر کس کام کی آپ کا ذکر ہے، طاہر۔ اب یہ دیکھیں اس کے لفظ کے اندر آ رہا ہے مطہر، ہم اردو میں کہتے ہیں نا طہارت، بولتے ہیں نا طہارت صفائی کو، تو آپ بالکل اسی طہارت وہیں سے یہ ڈیریویشن ہے، آپ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے آرام سے اس کا میننگ یاد کر سکتے ہیں کہ متطہر کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک صاف رہنے والا، طہارت سے ریلیٹ کر کے نا آپ اس لفظ کو، تو اس کو آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں اس کا میننگ، جیسے توابین توبہ سے آپ نے یاد رکھ لیا، اور متطہرین طہارت سے یاد رکھ لیا، تو یہ اب ہو گیا پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو اٹ مینس کہ یہ جو ہم نے پیچھے اذان کی طرح کی دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ کو یعنی گواہی دی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کے بعد رسالت کی بھی گواہی دی، اور وہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا مانگا، اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا کہ اللہ تو بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے اور توبہ کرنے والوں میں سے، دو چیزیں ہم نے اللہ سے مانگی۔ تو دیکھیں وضو میں بھی ہم پاک صاف ہو رہے ہوتے ہیں نا، صاف ہو رہے ہوتے ہیں نا، دھو رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو ہم دو طرح پیارے بچے، تو ہم دو طرح کی طہارت مانگ رہے ہیں، ایک ہم اپنی ظاہری طہارت پاک صاف رہنا، اور ایک ہم اپنی انٹرنلی طہارت۔ پیارے بچے برتن بھی دے آؤ، کھا لیے؟ سسٹر حفصہ کھانا کھا لیا پیارے بچوں نے یار اپنے؟ اپنا مائک بند رکھا کریں، پھر وہ کلاس میں نا آپ کی گھر کی باتیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، دیکھیں جو توبہ ہوتی ہے وہ ہماری انٹرنل صفائی ہوتی ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ہم پاک صاف، وہ بھی اصل میں ہماری اندر کا دھونا ہوتا ہے، توبہ کیا ہوتا ہے، واش، ہمارے گناہوں کو واش کر رہا ہوتا ہے نا انٹرنلی، اور جو طہارت ہوتی ہے وہ ہمیں باہر سے صاف کر رہی ہوتی ہے، باہر سے پاک کر رہی ہوتی ہے۔ تو وضو میں بھی کیا کر رہے ہیں، وضو میں بھی ہم صفائی کر رہے ہیں نا، دھو رہے ہیں نا اپنے آپ کو، تو ان سے آپ ریلیٹ کر کے آسانی سے آپ کو یاد ہو جائیں گے یہ سینٹینس، کہ یہ ساری دعا پڑھنے کے بعد آپ نے کیا مانگنا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین اور وجعلنی من المتطہرین، دو چیزیں۔ اور توبہ کیوں ضروری ہے، دیکھیں ہم ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، یا ایک دفعہ اگر ہم نے توبہ کر لی ہے تو بس ہو گئی توبہ، ہو گئی معافی، نہیں، بار بار توبہ کرنے والوں کا ذکر کیوں آیا توابین میں، واؤ پہ جو شد آ رہی ہے کہ انسان جو ہے نا ان سے بار بار غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے نا اس ٹائم یہاں بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں جی مجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی، تو اٹ مینس کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پھر ہیومن نہ سمجھے، وہ پھر یقیناً یہاں کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ صرف فرشتے ہی ہیں جن سے غلطیاں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے بس جتنا اللہ نے کہا اتنا حکم مان کے اور اپنا ہمیشہ، لیکن انسان اگر ہے نا ہم، تو پھر انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، اور آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ ہر جو ابن آدم ہے وہ خطا کار ہے، یعنی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور سب سے بہترین کون سا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً پلٹ جاتا ہے، پلٹنا کیا مطلب، اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ تو توبہ کی بھی صرف یہ نہیں ہوتا کہ منہ سے توبہ 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 کہہ لیا تو معافی ہو گئی، توبہ کی شرائط ہے، توبہ کی 5 شرائط لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، اگر ہم ان 5 شرائط کے ذریعے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو توبہ ہوتی ہے، اور ان شرائط میں یہ بہت ضروری ہیں، ورنہ صرف تسبیح کے اوپر توبہ کے دانے پھینکنے سے یا منہ سے توبہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، نمبر ایک تو یہ کہ یقین، پورے یقین سے آپ توبہ کریں، یہ سوچ کے کہ واقعی اللہ قبول کرے گا اور اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اگر سچی توبہ کی جائے تو، اس لیے اس ڈاؤٹ میں تو رہنا ہی نہیں نا کہ میں نے توبہ کر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ معاف کیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ایک تو یہ بات، لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 کہ اعتراف کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے سبمٹ کرنا ہے، ہم نے یہ ماننا ہے، یعنی کہ یہ کہنا ہے، ورنہ تو آج کل ایسے لوگ ہیں کہ غلطی بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ بلکہ الٹے دوسرے پہ الزام لگائیں کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا تو میں نے ایسے کیا ورنہ تو میں کبھی بھی نہ کرتا۔ تو پہلی بات تو اعتراف ہے کہ آپ سے اگر غلطی ہوئی ہے تو آپ حضرت آدم کا بیہیویئر اپنائیں کہ انہوں نے فوراً اپنے مان لی غلطی،
فوراً اللہ کی طرف پلٹ پڑے اور فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نمبر 2 شرمندگی، اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر آف کورس آپ کے اندر شرمندگی بھی ہونی چاہیے، یہ تو نہیں نا کہ اسی طرح دھڑلے سے اور سینہ تان کے اور اکڑ اکڑ کے لوگوں کو بھی بتا رہے ہوں کہ جیسے آج کل ہوتا ہے، لوگ گانے بھی سنتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے بتا بھی رہے ہوتے ہیں آج رات میں نے یہ کیا وہ کیا وہ۔ یہ بہت بہت بری بات ہے، بہت بری۔ اپنی غلطی اگر ہو جاتی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ الٹا شرمندہ ہوں آپ، اس کے اوپر نادم ہو۔ نمبر 3 دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے آپ جب اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ میاں میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اور وہ یقین آپ کا بالکل پکا اوپر اوپر سے نہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ لازمی، اسکالرز کہتے ہیں کہ کئی دفعہ انسان کی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ اس سے وہ نہیں چھٹ رہی ہوتی، بار بار ہو جاتی ہیں، لیکن جس لمحے وہ توبہ کر رہا ہے اس لمحے ایٹ لیسٹ وہ اپنے منہ سے اور اپنے دل سے پکا کہے کہ اللہ میں اب بالکل بھی نہیں کروں گا، واقعی اپنے دل دماغ سے کہے کہ میں اب نہیں کروں گا۔ ہاں اگر کس عرصے کے بعد غلطی سے دوبارہ سے کسی وجہ سے اس سے وہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ توبہ کر لے، لیکن یہ نہ ہو کہ پہلے ہی اس کے دماغ میں ایسا ہو کہ چلو ابھی توبہ کر لیتا ہوں بعد میں پھر دل کیا تو کر لوں گا، ایسا نہیں۔ جب وہ توبہ کر رہا ہو اس ٹائم اس کا ارادہ پکا ہو کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، تو بعد میں اگر کبھی ہو جائے غلطی سے دوبارہ تو پھر دوبارہ توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جب تک موت نہیں آتی توبہ کا راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3 یہ ہو گیا دوبارہ نہ کرنے کا عزم۔ نمبر 4 کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اگر کسی کا حق مارا ہے، جیسے کسی کی کوئی چیز، کسی کو کوئی بدنامی، کسی کی کوئی غلط بات، چگلی، کوئی غیبت یا جو بھی مطلب کچھ کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کو پھر پورا بھی کریں، اس کو کمپنسیٹ کریں لازمی، جا کے مطلب اس کا جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں، جو چیز ہے اس کو واپس کریں، یعنی جو بھی اس کا حق ہے اس کو دلوائیں۔ اور نمبر 5 تو پھر زبان سے ادائیگی ضروری ہے، اگر یہ 4 شرطیں پیچھے ہو گئی ہیں تو پھر آپ زبان سے بھی ادا کریں اور زبان سے بھی کہیں کہ استغفر اللہ، اور جو، اور ہمارے پاس بہت سی پیاری پیاری دعائیں بھی موجود ہیں کہ جن سے ہم توبہ کر سکتے ہیں، جیسے حضرت آدم کی دعا ہے بہت پیاری، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح حضرت یونس کی دعا جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت پیاری پیاری دعائیں ہمارے پاس ہیں جو کہ توبہ کے لیے استعمال تھی، لیکن توبہ کرنا کتنا ضروری ہے اور بار بار کرنا ہے، کیونکہ ہم سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں تو بار بار ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اور نمبر جو دوسری چیز ہم نے مانگی تھی وہ مانگی تھی طہارت، پاکی۔ اور پاکی کس کی ہونی چاہیے؟ پاکی صرف اپنے جسم کی نہیں، اپنے مکان کی، یعنی کہ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں وہاں، اپنا لباس، اپنے عقائد، اپنی سوچیں، اپنے عقیدے، اپنے خیالات، یہ نہیں کہ باہر سے تو بڑے صاف ستھرے ہو کے پرفیومیں لگائی ہوں اور اندر اتنی گندی سوچ ہو کہ ہم دوسروں کے بارے میں بہت برا سوچ رہے ہوں، اور اتنا دشمنی اور اندر سے بغض اور پتہ نہیں کیا کیا اندر رکھا ہو، اور ویسے جی بڑے پیارے صاف ستھرے خوبصورت کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں تک دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سارا کچھ دیکھے گا نا۔ تو اپنی تنہائی کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی ہر چیز کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہر طرح کی پاکی مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے، بار بار پلٹنے والوں میں سے، اور پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو یہ دیکھیں کتنی ضروری چیز ہے نا، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس دعا کو دیکھیں، بہت پیاری چھوٹی سی دعا ہے، آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں، اس کو یاد کر لیں اور انشاءاللہ پھر اس کو آپ نے ہر وضو کے بعد پڑھنی ہے، تاکہ پھر جب ہم جائیں تو جنت کے آٹھوں دروازے ہمارے لیے کھولے جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں اسی سوچ تصور کے ساتھ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ تو بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ علم، سکھائیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا ہو گیا پہلا پارٹ، اور اب ہم بریک کے فوراً بعد لیں گے گرامر پارٹ۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں اپنے گرامر پارٹ میں۔ آج ہم نے 6B میں کیا پڑھنا ہے؟ حروف ہی پڑھنے جو ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیے تھے وہی آج ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے پچھلی بار 3 پڑھے تھے نا، آج 3 اور پڑھیں گے۔ وہ کون سے حرف ہوں گے؟ بی، فی اور آلہ۔ ٹھیک ہے، بی، فی اور آلہ، 3 ہم اور پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ٹی پی آئی کی مشق کر لیں سب لوگ، ٹی پی آئی کریں۔ سنیے، میری آواز آ رہی ہے نا؟ اسکرین بھی آ رہی ہے؟ سب کلیئر ہے نا؟ جی اچھا سنیے، سب لوگ کریں، مائکس بند رکھیں اور سب میرے ساتھ کریں، ایکٹیو ہو جائیں۔ اب آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اچھا سا۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سب نے جوش کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اچھا ابھی ہم نے شروع سے یہ بات بتائی آپ کو کہ جو عربی میں الفاظ ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟
3 طرح کی. کون کون سے؟ اسم، فعل اور حرف. سب لوگ بولے. سب فعل اور حرف. ہاں، اسم، فعل اور حرف. اسم ہوتا ہے کسی کا نام، کسی صفت کا، کسی چیز کا. اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یا تو اس کے شروع میں الف لام لکھا ہوتا ہے، یا اس کے لاسٹ پہ تنوین ہوتی ہے، یا پھر اس کے لاسٹ پہ واو نون یا نون الف تا بھی ہو سکتا ہے. اور سم ٹائم کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ شروع نہ لاسٹ میں، جیسے کہ ضمائر میں کچھ بھی نہیں تھا. ہوا، ہم، انتا، انا، یہ سب اسم تھے اور اس کے کچھ بھی نہیں تھا. اچھا، دوسری چیز فعل ہے. فعل پہ کسی کام کا ذکر ہوتا ہے، کام کے کرنے کا، ہونے کا. یہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. ابھی آج کل ہم پڑھ رہے ہیں حروف، حرف. حرف کیا ہوتا ہے کہ نہ یہ اسم ہوتا ہے نہ یہ فعل ہوتا ہے، بلکہ اسم اور فعل کو ملاتا ہے آپس میں. کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، پریپوزیشنز ہوتی ہیں. اور یہ ایک لفظ کی، 2 لفظ کی یا 3 لفظوں سے مل کے بھی بنی ہو سکتی ہیں. اچھا، سب سے پہلے جو ہم نے پڑھے تھے لیسن 1 میں، وہ تھے ضمائر. یعنی وہ جو ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. یہ جو ٹیبل تھا یہ ضمائر کا تھا، اور یہ وہ والے ضمائر تھے جو الگ ہو کے آتے ہیں لفظ کے، جملے کے شروع میں آتے ہیں. اور یعنی کہ ان کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤنس. ٹھیک ہے، الگ ہو کے آتے ہیں اور شروع میں آتے ہیں. یہ بھی جو تھے یہ اسم تھے، سارے اسم تھے. ٹھیک ہے، جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں سارے اسم ہوتے ہیں. پھر جو ہم نے سیکنڈ میں پڑھے، وہ ضمیریں تھیں جو جڑ کے آتی ہیں اور لفظ کے لاسٹ پہ آتی ہیں. ٹکڑے ہوتے ہیں یہ نا، چپکے ہوتے ہیں. یہ کیسے تھے؟ یہ بھی اسی طرح تھے، اسی 6 7 سائڈوں پہ. 6 مذکر کی اور 1 مؤنث کی. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا، اور ہا اس عورت کا. تو ان کو ہم نے پھر ملایا تھا اسموں کے ساتھ بھی، جیسے ربہ، دینہ، کتابہ. اسم کے ساتھ بھی ملایا. آج کل ہم ان کو حروف کے ساتھ ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ اسم کے ساتھ ملانے کی مثال ہے. رب کے ساتھ پورا ٹیبل ملا کے، ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا، ربہا. اور یہ جو ہمارے اشارے ہیں نا، یہی ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس کی بات کریں، کس کا رب. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربک آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم اب سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربوہا اس عورت کا رب. اس طرح کر کے. اور اب جب ہم نے حروف شروع کیے تو پھر ہم نے ان کو حروف کے ساتھ بھی ملایا. لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھے تھے وہ 3 پڑھے تھے، لی، من اور ان. ٹھیک ہے، ان کو پھر ہم نے ان ضمائر سے ملایا، جس کی آج آپ نے پریکٹس بھی کی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ان 3 لفظوں سے مل کے یہ جو 7 7 ضمیریں ملا کے 21 لفظ بنائے تھے، یہ قرآن پاک میں 5000 دفعہ آئے ہوئے ہیں. اتنی دفعہ، اتنے امپورٹنٹ ہیں یہ ٹیبلز. یہ آپ نے سارا آج ریویژن کر لیا. لی کے ساتھ ملایا، من کے ساتھ ملایا، ان کے ساتھ ملایا. ان کے میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں. لیے، لی کے لیے لیے، اس کو ہم نے الحمدللہ سے یاد رکھا تھا. من کو اعوذ باللہ من الشیطان سے یاد رکھا تھا، اس کا مطلب ہے سے. ان کو ہم نے، ان کا مطلب بھی سے تھا اور ایک اور مطلب بھی تھا، بارے میں. اور اس کو ہم نے رضی اللہ عنہ سے یاد رکھا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے یہ ہمارے دیکھیں تینوں ٹیبل آج آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس بھی کی ہے نا. یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. یہ جتنے یہ جو تینوں ٹیبل ہے نا، یہ 2 2 لفظ کے بنے ہوئے ہیں سارے. 2 2 ٹکڑے ہیں اس کے سب کے. ایک ٹکڑا جو پہلے والا ہے وہ حرف ہے، اور جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ ضمیر ہے. اور ضمیر آپ کو پتہ ہے اسم ہوتی ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ لہم کے کتنے ٹکڑے، آپ کہیں گے 2. لہم میں کیا کیا ہے، آپ کہیں گے لا حرف ہے اور ہم جو ہے وہ اسم ہے. اس طرح کر کے آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے، اور واحد جمع بھی آپ کو سسٹر نے بتایا تھا کہ ہمیشہ ایک جس طرف اشارہ اسی کی طرف زیادہ انگلیاں وہ اس کی جمع ہو جاتی ہے. لہو کی جمع لہم، لکا کی جمع لکم، لی کی جمع لنا، اور لہا کی جمع بھی ہم نے پڑھی ہی نہیں. تو اس طرح کر کے یہ ہم نے کیے تھے. ٹھیک ہے، آج اب یہاں تک تو ہماری ہوگی پچھلی ریویژن. ہم ہر کلاس میں آپ کو پچھلا بھی ریوائز اس لیے بٹاٹ کرا دیتے ہیں کہ آپ کو پھر سارا سے یاد آ جائے. اور اتنا دیکھیں، آپ کی بار بار ریویژن ہوتی ہے، کلاس بھی ہوتی ہے، سارا کچھ، تاکہ آپ کو انشاءاللہ اچھی سی گرامر یاد ہو جائے گی. اچھا، آج ہم نے جو اب آپ گہری سانس لیں، ربی زدی علما پڑھیں، اور اب نئے ورڈز ہم بناتے ہیں، نئے ٹیبلز ان حروف کے ساتھ. آج جو پہلا حرف ہے وہ ہے بی. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے لینا ہے بی. یہ صرف ایک لیٹر والا ہے، سنگل حرف، 1 لیٹر بی. با کے نیچے زیر. اور اس کا مطلب ہوتا ہے سے. اچھا، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بھی ہوتا ہے. جیسے بسمی میں تو یہ سے آ گیا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، جو آج ہم نے پڑھا بھی تھا دعا میں. جب ہم نے اس کو اعوذ باللہ میں پڑھا تھا، باللہ، تو وہاں ہم کہتے تھے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کی. وہاں ہم نے کی کا میننگ لیا تھا. کئی جگہوں پہ ہم یہاں پہ اس کا میننگ ساتھ بھی لیں گے. تو وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ حروف جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ میننگ بھی ہوتے ہیں ان کے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا. تو بی کا مطلب یہاں اب ہم سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سے ڈفرینٹ ہے، من والے سے، ان والے سے یہ ڈفرینٹ ہے. اچھا، اب وہی والی ضمیر اور بی لگایا ساتھ تو کیا بن گیا. اور دوسرا ہم نے لینا ہے فی، اور تیسرا ہم نے لینا ہے اعلیٰ. یہ 3 آج ہم نے پڑھنے، یاد کر لیں، بی، فی اور اعلیٰ. دیکھیں، بی ایک لیٹر والا،
कितनी मजे की बात है, बी एक लेटर वाला, फी दो लेटर वाला, अला तीन लेटर वाला, और तीनों हैं हरूफ ही हैं। ये वो वाले हरूफ नहीं है हरूफ हिज्जा, अलिफ बा ता वाले, ये वो वाले हरूफ नहीं है, उनको हरूफ हिज्जा कहते हैं। ये हरूफ जारा, इनको हरूफ जारा या हरूफ जार। जरूरत नहीं है नाम याद करने की, हम आपको QC 1 में टर्म्स याद नहीं करवाते, हमें मना किया हुआ है कि बेशक टर्म्स को बताएं भी ना, लेकिन बता हम सिर्फ इसलिए देते हैं कि ज़ाहिर है, अगर आप किसी और ग्रामर की किताब में पढ़ेंगे तो आपको वो नजर आएगा, आप कहेंगे पता नहीं ये कौन सी चीज़ है। तो इनको हम हरूफ जारा कहते हैं, लेकिन बस आप फिलहाल हरूफ ही कहें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हरूफ बहुत तरह के भी होते हैं। तो आप फिलहाल बस ये बी एक लफ्ज वाला, फी दो लफ्जों वाला, फी का मतलब होता है में, और अला का मतलब होता है पर। अला हम वैसे पढ़ चुके हैं सूरह फातिहा में, हमने जब कहा था अन अमता अलैहिम, तो अलई अला ये वही अला है, जब वो जुड़ता है तो अलई बन जाता है ना, ये वही वाला है। तो अब हमने जब इनको इन जमीरों के साथ मिलाना है, इन 7 लफ्जों के साथ, तो ये इतनी ज्यादा ये भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं, तो ये हमारी इस तरह ही तो बढ़ती है वोकैबुलरी। तो चले, सबसे पहले उन्होंने बी को लिया था, 1 मिनट पीछे हम आगे चले गए, बी का टेबल बना लें फटाफट, हैंड रेस करें। मैं एक दफा कराऊंगी क्योंकि अब ये आसान है, इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, वही वाला रूल है सारा, आप आराम से टेबल बना सकते हैं। तो आप लोग अपने हैंड रेज रखिएगा, मैं बारी बारी कॉल करूंगी, जिसकी बारी आ जाए वो हैंड डाउन कर ले, और बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता बारी आती जाएगी। सबसे पहले देखें बिही। अच्छा यहाँ देखें, हम अभी तक पढ़े थे लहू, लहुम, मिनहू, मिनहुम, और पीछे और क्या पढ़ा था, अनहू, अनहुम। यहाँ पे एकदम हमारा हु जो है वो ही में बदल गया, कैसे, बी ही, बी हिम। तो ये बात जब ही और हिम आया था शुरू शुरू में, तो एक स्लाइड पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि ही, हु और हुम जो है, कभी कभी ही और हिम भी बन जाएगा। क्यों? पीछे वाले लफ्ज की वजह से। अरबों को पढ़ना मुश्किल लग रहा था, उन्होंने कहा बी हु नहीं अच्छा लग रहा, बी हु बी हुम। उन्होंने कहा नहीं जी, बी ही में होता है। तो जिस तरह उनकी मर्जी, अरबी जिस तरह पढ़ी जाती है, हमने तो बस उसको सीखना है। तो बी के साथ ही आता है, हु नहीं आता, लिहाजा आपने उसको ही और हिम को बदल देना है, हु और हुम को, बाकी सारे वही हैं। देखें, बी ही उससे, बी हिम उस उन सब से, बी का आपसे, बी, अब देखें यहाँ पे बे जेर छोटी है, बी नॉर्मल बी बस, लंबा थोड़ा सा, बी मुझसे, बिकुम तुम सबसे, बिना हम सबसे, बिहा उस औरत से। ठीक है, बाकी सारे का, जी, कुम, ना, वो वही वाले रहे, उनको नहीं कुछ हुआ, सिर्फ ही और हिम बदला है, ही और हिम। वो भी इसीलिए कि हु और हुम अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने उसको इस तरह बोलना है, बी के साथ ही बोलना है। तो सबसे पहले वलिया, सिस्टर वलिया आपका हैंड रेज हुआ, आप करवाएं। पहली दफा बस तर्जमे से कराएं, उसके बाद सब लोग अरबी में ऐसे ही कराएंगे। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आप से, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। वेरी गुड, बिहा उस औरत से। ठीक है, बिकुम के कितने टुकड़े हैं? दो। दो। कौन कौन से? बी कुम। हाँ, बी क्या है और कुम क्या है? बी ये हरो से, बी, कुम बी क्या है? सब आप से। हरो बी नहीं से नहीं, मीनिंग नहीं पूछ रही मैं, लफ्ज की किस्म पूछ रही हूँ। हर्फ, बी हर्फ है और कुम क्या है? इसम इसम। इसम, इसम, वेरी गुड, बी कुम इसम है और बी हर्फ है, वेरी गुड। ये सारे इसी तरह के टुकड़े हैं, पहला लफ्ज हर्फ है, दूसरा इसम है। अच्छा सिस्टर मेमूना, अब आप कराएं बगैर तर्जुमे के, तेज तेज। मेमूना अपना माइक अनम्यूट करें। सिस्टर हाँ हाँ, बिही, जी। बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। वेरी गुड, बिहार, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब अभी आप लोग हैंड डाउन ना कीजिएगा, आप लोग रखें, मैं आपसे अगला पूछती हूँ इसी तरतीब से। आगे अब हमने पढ़ना है फी। फी जो है उसका मतलब होता है में, और इसकी मिसाल आपने क्या याद रखनी है, जैसे हम कहते हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। हम कहते हैं ना, जैसे कोई खाना खिलाता है, कोई पानी पिलाता है, कि अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह मुझे कुछ दे। तो ये फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में से आपने याद रखना है। ये वो जो इंग्लिश में हम कहते हैं ना, इन द बॉक्स, ये वो वाला फी है, फी, एन एन। तो अब आपने इसका मीनिंग देखें, ही, फी, अब इसके साथ भी ही हुम आ रहा है, हु हुम नहीं आ रहा, क्योंकि फी हु अच्छा नहीं लग रहा था। फी ही उसमें, ठीक है, इस नहीं कहना, उसमें, क्योंकि जो चीज यहाँ नहीं है कहीं दूर है।
اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا تجھ میں یا آپ میں، فی یا، ٹھیک ہے، فی یا، کیونکہ اس کے ساتھ دو، ایک اس کی اپنی یا اور ایک دوسری یا، وہ دو یا مل گئی اس لیے یا کے اوپر شد آ گئی ہے، تو فی یا، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں، ٹھیک ہے، اس ترتیب سے آپ نے بولنا ہے۔ اب آگے نام آ رہا ہے وقار النساء کا، سسٹر کروائیں چلیں۔ فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فی نا، فی ہا۔ ویری گڈ، سسٹر حورب آپ کرائیں ترجمے کے ساتھ۔ فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، حورب بھی چھوٹی سی بچی ہیں، بہت اچھا پڑھا۔ آگے ہیں عائشہ کمل، عائشہ آپ مجھے بتائیں، چلیں آپ سنائیں پہلے ایک دفعہ عربی میں۔ فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں عائشہ، فی کا مطلب کیا ہے؟ میں، اور یہ حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ یہ حرف ہے فی، ٹھیک ہے، اور جو ساتھ اس کے ہی ہم کا ہی کم نہ لگا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اسم ہے، ضمائر و اسم، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اچھا مجھے بتائیں فی ہا کی جمع کیا ہے؟ فیہا کی جمع جی، فیہم۔ فی ہا، میرا اشارہ بھی تو دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ۔ اچھا، فیہا کا جمع پوچھ رہی ہے نا آپ؟ جی جی، فیہا، یہ ابھی نہیں پڑھا ہم لوگوں نے۔ ہاں جی، میں ابھی نہیں بتایا تو میں اتنی دیر سے بول رہی ہوں، آپ نے سوچ کیوں رہیں گے؟ ہے ہی نہیں جب تو کہاں سے ڈھونڈیں گی؟ اچھا ابھی آپ نے نہیں پڑھا فی ہا کی جمع، آپ نے ابھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے صرف فی ہی کی جمع بتائیں، فی ہی کی، فیہم، فی ہے، ٹھیک ہے، فی ہی فی ہم۔ اچھا فی کا کی جمع، فیکا، فیکم، ہاں، اور فی یا کی جمع، فینا۔ فینا، ویری گڈ، چلیں الحمدللہ۔ اب تھوڑی بول چال بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ اپنے ہینڈز رکھیں ادھر ہی، جنہوں نے سنا لیا وہ بے شک ہینڈ ڈاؤن کر لیں۔ اچھا یہ دیکھیں ایک نیا لفظ ہے، نیا تو نہیں، آج ہم نے پڑھا بھی الصلاۃ خیر من النوم، خیر کا مطلب ہے گڈ، بہتر، اس کو آج ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں، حل فیہی خیر، حل کا پتہ نا، حل وٹ کے میننگ کیا، حل ہو گیا کیا، فیہی آج ہی ہم نے پڑھا ہے اس میں خیر، کیا اس میں خیر ہے، کیا اس میں بھلائی ہے، یہ بن گیا نا جملہ، حل فیہی خیر، کیا اس میں بھلائی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یس، نعم فیہ خیر، نعم فیہ خیر۔ ویری گڈ، نعم فیہی خیر، جی اس میں، جی اس میں بھلائی ہے، ویری گڈ۔ اچھا اگر میں ان سب سے زیادہ چیزوں کے بارے میں، حل فیہم خیر، کیا ان سب چیزوں میں بھلائی ہے، نعم نعم فیہم خیر، فیہم نام خیر۔ خیر۔ اور یہ آپ کو پتا ہے فیہی اور فیہم کا اشارہ نہیں بدلتا، وہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، نام فیہم خیر، نام فیہی خیر۔ اچھا اب اگر ہم سامنے آ جاتے ہیں، پھر بدلے گا کیسے، حل فیکا خیر، کیا تجھ میں بھلائی ہے، نعم فیہ نعم خیر، فیہ نام خیر۔ فیا ویری خیر۔ گڈ، ویری گڈ، نام فیا خیر، جی مجھ میں بھلائی ہے، اچھا جی۔ اگر میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں حل فیکم خیر، نعم نعم فیہ فینا خیر۔ نام فینا خیر، جی ہم سب میں بھلائی ہے، ویری گڈ۔ بس اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے، تو پھر دیکھیں آپ کا یہ سارا وہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے۔ ایسا کریں سسٹر صبا کامران آپ سوال کریں گی، اور سسٹر مدیحہ راحت آپ جواب دیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم حل السلام، فیہ خیر، السلام۔ جی مدیحہ بتائیں۔ حل فیہ خیر، مدیحہ آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہوا، اب ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، چلیں جواب دینا حل فیہ خیر کا۔ نعم فیہ خیر، اچھا حل فیہم خیر، نعم فیہم خیر، حل فیکا خیر، نعم فیہ خیر، حل فیکم خیر، نعم فینا خیر۔ نام فینا خیر، گڈ، نام فینا خیر کا مطلب کیا ہوگا مدیحہ؟ حل فیکم خیر کا ہے کہ کیا آپ سب بھلائی سے ہیں، ہاں تو نعم جی ہم سب بھلائی سے۔
جی ہم میں بھلائی ہے، فینا ہم پر، جی ہم ہم سب سب میں میں بھلائی بھلائی ہے، ہے جی۔ جی چلیں اب تیسرا لفظ آ گیا فینا ہمارا ہم پر، آج کا، چلیں اب مائک ابھی بند رکھیں۔ تیسرا لفظ آج کا کیا تھا؟ علی، ٹھیک ہے، اعلیٰ، اور اس کی جو مثال ہے وہ ہم نے علیہ، یاد رکھنی ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، السلام علیکم والی مثال۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو علیکم، علیکم کہ سلامتی ہو آپ سب پر، ٹھیک ہے، علیکم، یہ اعلیٰ کا مطلب ایسے ہوتا ہے پر، یہ دو آن، یہ وہ والا آن ہے، آن دا بک، آن دا ٹیبل، آن دا ہاؤس۔ تو السلام علیکم کہ آپ سب پر بھلائی ہو، یہ ہم سلام کرتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی کو ہم نے ان ضمائر کے ساتھ ملانا ہے، اور یہ بھی دیکھیں 1207 دفعہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک اور بات ذرا بتائیں کہ السلام علیکم ہم کہتے ہیں کہ جب کسی کو، اگر سامنے ایک بندہ ہو صرف، تو پھر اسے کیا کہنا چاہیے؟ پھر اسے کیا السلام علیکم ہی کہنا چاہیے؟ اس کو تو پھر علیکم علیکہ نہیں کہنا چاہیے، السلام علیکم، یا اگر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر کچھ اور کہنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے، ذرا کوئی بتائے۔ السلام علیکم ہی کہنا یہی چاہیے، ہاں جی، کیوں آشی بتا رہی ہیں کیوں کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہاں ایک انسان کے ساتھ اور دوسری مخلوق بھی ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ریزن بھی ہے، کوئی اور ریزن بھی بتائے، کوئی اچھی سی اور ریزن کسی کے ذہن میں کوئی آئی ریزن اس کے علاوہ؟ یعنی تمام فتنہ فساد سے میری طرف سے تم پہ سلامتی ہے۔ نہیں، میں کہہ رہی ہوں تم اگر ایک بندہ ہو اکیلا بیٹھا ہو تو پھر بھی علیکم کہنا چاہیے، علیکہ کہنا چاہیے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں۔ علیکم، کیونکہ کم کا مطلب آپ پر ہے نا۔ تم آپ سب ہے نا، اور کہا ایک تم، ہوں۔ تو کیا السلام علیکم کہنا چاہیے، السلام علیکہ کہنا چاہیے؟ السلام علیکم کیونکہ آپ پر سلامتی ہو۔ وہ تو میں کہہ آپ رہی سب ہوں ریزن، اچھا چلے ریزن کوئی، جیسے عاشی نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی، جیسے کہ آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، ہر وقت نہ بھی کوئی بیٹھا ہو تو اس لیے آپ لوگ زیادہ ہیں، تو کم کی ضمیر آتی ہے۔ ایک اور ریزن بھی بڑی پیاری ریزن ہے، اگر کسی کے ذہن میں آئے تو۔ جی فرشتے ہوتے ہیں وہ شولڈر تو پہ ہو جو۔ گئی نا، وہ تو ریزن ہو گئی، اور کوئی اور ذرا سوچیں، میں ٹائم بھی ہو گیا، میں آپ سے ٹائم، ایک اور بڑی پیاری سی ریزن ہے اس کی کہ ہم کیوں السلام علیکم کہیں۔ کچھ آیا ذہن میں کسی کے؟ نہیں آ رہا، بتاؤں؟ سب پر دیکھیں یہ سنت بھی تو ہے نا، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم نے اس کو اس لیے بھی فالو کرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح ہی کہا، تو اس لیے ہم السلام علیکم ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اچھا اب اس کا ٹیبل دیکھیں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، اس کے ساتھ بھی ہی اور ہم ہی آ رہا ہے، ہم نہیں آ رہا، آج کے تینوں جو لفظ ہیں ان کے ساتھ ہی آ رہا ہے، علیہ اس پر۔ اچھا اس کو آئین سے بولنا ہے نا، آئین سے، گلے سے، تو یہ جیسے انگلش میں اے بولتے ہیں نا، اے، اس طرح بولیں، کیونکہ آگے اگلی کلاس میں الہ کا لفظ آئے گا، ای والا چھوٹا باریک والا، تو یہ ذرا آ والا ہے، آئین والا، تو علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر۔ یہ دیکھیں اس میں جو علیہ اور علیہم ہے نا، یہ وہی ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، انعمت علیہم، اب پتہ چلا یہ ٹیبل میں کہاں سے آیا تھا، یہ یہاں سے تھا، علیہم، یہ ضمیر کے ساتھ اعلیٰ جڑا تھا تو بن گیا تھا علیہم ان سب پر۔ تو اس طرح کر کے یہ لفظ آپ کے قرآن میں اتنے استعمال ہوئے ہوں گے، اب آپ جب قرآن پڑھیں گے آپ کو نظر آئیں گے، علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا، علیہ، ڈفرنٹ جگہوں پہ نا ڈفرنٹ استعمال ہوں گے۔ چلیں سسٹر طلعت حفیظ، تو آپ کروائیں ذرا ایک دفعہ پہلے ترجمے کے ساتھ، پھر کوئی اور بغیر ترجمے کے۔ چلیں آپ مائک انمیوٹ کریں سسٹر طلعت، آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہے، فرحانہ آپ کروائیں۔ جی باجی، الیہ اس پر، علیکم ہم علیہم ان سب پر، علیکہ آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر۔ جی ویری گڈ، علیہ ہاؤس عورت پر۔ سسٹر طلعت کا مائک ابھی بھی انمیوٹ نہیں ہے۔ اچھا عرفہ آپ کرائیں بغیر ترجمے کے۔ علیہم نہیں، علیہ پہلے علیہ، پہلا، علیہ ہم علیہم ہم علیکا علیہ علیکم
नाम लिखा। अलैहा, आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी। इशारे किए कि नहीं? इशारे करने हैं साथ सबने, ठीक है, सब इशारे करें। सिस्टर सुमेरा अख्तर एक दफा कराएं। सिस्टर सुमेरा, आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ। मैं करवाऊं? मैं चलिए सिस्टर आशी आप कराएं। मैं अच्छा नहीं, आप सिस्टर तलत आपसे बाद में करवाती हैं, अब आप या चले सिस्टर तलत आप कराएं, आपका माइक अनम्यूट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अलैहि, जी। अलैहि इस पर, उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड। अलैहा उस औरत पे। अलैना, अलैना जो था उसकी वाहिद क्या थी? अल, अलैया अलैया, वेरी गुड। और अलैया के टुकड़े कितने हैं? दो टुकड़े हैं। ठीक अला है, हरफ है और या जो है वो जमीर है। वेरी गुड। या इसम जो, इसका मीनिंग कौन सी जमीर है, उसका इशारा किधर होता है? अपनी तरफ होता है। एक उंगली से। मेरा मुझ हाँ, मुझ पर। अलैया मुझ पर, ठीक है। अलई का आप पर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा इसका देखें अब ये जैसे वो तो हमने पहले ही हाँ सीख लिया है। वो कह रहे हैं जिस तरह बिही, बिहा, फीही, फीहा, अलैहि, अलैहा, ये तो हम साथ साथ ही करते रहने मोनस का भी। चलें जी, ये अब आपका टेबल हो गया रेडी। तीनों टेबल आज वाले हमने पढ़ लिए, रिवाइज भी किया। अब इसको एक एक दफा तेज तेज कौन पढ़ेगा? सिस्टर मिसेस खलील आप करेंगी बी का, शबाना खालिद आप करेंगी फी का। रेडी रहिएगा आप लोग अपनी बारी पे। और नया नाम कौन सा है? महा अनम, मेरा ख्याल इसने पे महा आपने नहीं ना सुनाया? आपका माइक ही शायद अन्य, कोई और हैंड रेस भी करे साथ। चले चलो, करती हूँ मैं। आपने तो किया है ना, मुझे जिन्होंने मैं भी कर प्रैक्टिस करना है। लिया। चले मिसेस खलील आप अपना माइक अनम्यूट करें ना पहले। आप करवाएं बी का और उसके बाद सिस्टर शबनम खालिद करेंगी बी का। ही उससे नहीं जी बताएं आगे। से बिल्कुल आप सबसे ही उससे आगे। भी ही उससे। हाँ आपको आवाज नहीं आ रही? आ रही, आ रही। भी ही उन सबसे, भी का आपसे, भी ही मुझसे, भी कुम आप सबसे, भी ना हमसे, भी हा उस औरत से। वेरी गुड जी सिस्टर शबाना खालिद। अब आप फी का कराएं, उसके बाद हफ्सा अमजद। आप रेडी रहिएगा अलई का। जी फी ही मैं इसमें, जी। फी हिम इन सब में, फी उन सब का में, उन सब आप में, में, इन नहीं, उन। जी जी सॉरी सॉरी उन, जी फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। ठीक है, फी हाउस औरत में। जी सिस्टर हफ्सा अब आप कराएंगी अलई का। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड। अलई हाउस औरत, माशाल्लाह। आप लोगों ने ना इसकी प्रैक्टिस अच्छी सी करनी है, क्योंकि जब तक आपको ये टेबल अच्छे से याद नहीं होंगे तो आपको आगे चीजें मुश्किल होंगी। अब आपने स्पीड भी, जब बार बार बोलेंगे और इशारे जरूर करने हैं, इशारों से आपको पता चलता है कौन किस साइड पे बात कर रहा है। स्पीड से याद करना है। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा, फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, फीहा, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। इस तरह करके आपने अच्छा से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप लोगों की रिवीजन इंशाल्लाह होती रहेगी क्लास में भी, तो नेक्स्ट क्लास में तो फिर आपको और अच्छा आ जाएगा। अच्छा ये देखें, आज हमने ये तीनों पढ़े, बी, फी, अला। बी से बिस्मिल्लाह से, फी में फी सबेलिल्लाह से याद रखा, अला पर अस्सलामु अलैकुम से याद रखा। ठीक है, अब जरा टेस्ट आप लोग ऐसा करें, बिहिम का इशारा करें सब, पहले अपने तौर पे सब लोग करें। बिहिम किधर किया? राइट साइड, हाँ राइट साइड पर, राइट साइड। राइट साइड पे 4 उंगलियां। चार उंगलियों के साथ, वेरी गुड। अच्छा फी कुम, और इसका मीनिंग, अच्छा पहले बी हिम का मीनिंग भी बताएं। बी हिम उन सब से। सबसे उन सबसे, गुड। अच्छा फी कुम का इशारा करें, सारे सोचें जरा। सामने आप 4 सामने उंगली, की तरफ में 4 उंगलियां। सामने चार उंगलियां, वेरी सामने गुड। चार आप उंगली सब में, आप सब में। आप में, सब में, हाँ में आएगा, गुड, आप सब में। अच्छा अलैहि,
رائٹ سائڈ پر ون فنگر رائٹ سائڈ پہ ون اس پر ہاں رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی، اور مطلب کیا ہوگا علیہ؟ اس پر ویری گڈ ماشاء اللہ. چلیں جی الحمدللہ. ویسے ایک اور بھی اللہ رحیم بھی، حل ہو گیا کیا؟ اللہ رحیم رحیم ہے بھی ہی اس پر. یہ دیکھو نا اس سے نہیں، اس سے بھی کر سکتے ہیں، پر بھی آ سکتا ہے. اب یہاں آپ لوگ کہیں گے کہ بی کا مطلب پر کیسے ہو گیا، تو بی کا مطلب چینج ہوتا رہتا ہے. بہرحال اس جملے کو ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ کیا نعم اللہ اللہ رحیم بھی اس سے، رحیم بھی اس پر یا اس سے. نعم نعم اللہ رحیم بھی نعم اللہ اللہ رحیم به. ویری گڈ. جس طرح کا سوال ہو بس آپ نے اس طرح کا جواب دے دینا ہے بغیر سوچے ہاں نہ لگا کے. اچھا اب اسی طرح حل اللہ رحیم بہم، تو آپ کہہ دیں نعم اللہ رحیم بھی اللہ رحیم بہی. اگر میں سامنے پوچھوں حل اللہ رحیم بکا، نعم اللہ اللہ رحیم رحیم بی، بھی اب بیکا کی جگہ بی آ جائے گا، بیکا کی جگہ بی آ جائے گا، بھی باقی سارا وہی رہے گا. اچھا حل اللہ رحیم بکم، نعم اللہ رحیم بکنا بنا بنا ہاں بنا. چلیں جی ٹھیک ہے. اچھا یہ ماں کا میننگ، اب یہ اب بول چال میں ایک نئی چیز تھوڑی سی آئی. اب ایک اور لفظ آپ کو سکھاتے ہیں. ماں کا میننگ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کیا مطلب تھا، کیا، جب ہم نے کہا تھا ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے. تو اب ماں کا ایک میننگ نہیں بھی ہے نا، یہ ہم نے وہ جو نہیں والی سلائیڈ میں آپ کو بتایا تھا جس میں تھا لا نہیں، ماں نہیں، لم نہیں اور لن نہیں، تو اس میں ایک ماں بھی تھا. تو ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تو اب آپ نے اس جملے کا جواب نہیں میں دینا ہے تو ماں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، لا نہیں کرنا، ماں کرنا ہے. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں حل علیہ، علیہ تو ہم نے پڑھ لیا ٹیبل میں، حل ہو گیا کیا علیہ اس پر. آگے لفظ ہے دین. دین یہ دین نہیں ہے، یہ اصل میں آپ کو سوال اس لیے دکھائے نا، آپ کی ورک بک میں بھی ہے تو میں اس لیے ذرا پریکٹس ہو جائے. یہ لفظ ہے دین. دین کہتے ہیں قرض کو. وہ جو دین ہوتا ہے نا، دین وہ اسلام، وہ دین وہ اس کے دال کے نیچے زیر ہوتی ہے، یہ دال پہ زبر ہے، یہ یاد رکھیے یہ دال پہ زبر ہے. اور یہ ہے دین. دین کا مطلب ہے قرض. تو یہ سوال ہو گیا کیا اس پر قرض ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، ماں علیہ دین ما ماں علیہ دین. علیہ دین، اس پہ کوئی قرض نہیں. ٹھیک ہے، لا ماں علیہ دین، اس پہ قرض نہیں ہے. دین کیونکہ ظاہر ہے قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے اس نے اس کا جواب نام میں نے کیا، ماں میں کیا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں باجی جو اگر ہم نام، ادھر لا لگا دیتے تو وہ غلط ہو جاتا. اصل میں اگر لا ہم اور کہتے ماں لا کا، علیہ ماں اور لا کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ آپ انشاءاللہ نیکسٹ لیولز میں پتہ چلے گا کہ لا کب آتا ہے اور ماں کب آتا ہے. ماں ویسے ماضی کے ساتھ آتا ہے اور کچھ چیزوں کے ساتھ بھی آتا ہے. تو آپ اس کے ساتھ فی الحال ماں آپ کو بتایا، پھر آپ ماں ہی استعمال کریں، ٹھیک ہے، علیہ کے ساتھ ماں ہی استعمال کریں. تو ماں علیہ دین، نہیں اس پہ کوئی قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے اب یہ سوال بنیں گے حل علیہم دین، کیا ان سب پر قرض ہے. ما علیہم دین. لا دین. دین. ماں علیہم دین، باقی سارا وہی کرنا ہے، صرف حل کی جگہ ماں لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، حل کی جگہ ماں. پہلے آپ نام لگاتے تھے، یس، اب آپ نے نو لگانا ہے تو ماں لگانا ہے یہاں پہ. اچھا دین بس سمجھ لیں، دین قرض کو کہتے ہیں. اچھا آگے دیکھیں، حل علیکا دین، کیا تجھ پہ قرض ہے. ماں ماں علیکہ ما ماں علیہ دین علیہ نہیں، مجھ پہ ماں قرض. علیہ دین ہاں ماں علیہ دین. نہیں مجھ پہ قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، حل علیکم دین، ما ما علیہ علینا دین. ماں ما علینا علینا دین. دین. ماں علینا دین. بس یہ یاد رکھنا ہے. ما علینا کا کا دین. جواب جی میں، کم کا جواب نہ میں، کا نام جی کم نہ. یہ جواب کے وقت، سوال جواب کے وقت، یعنی بول چال کے وقت. واحد جمع کے وقت نہیں، واحد جمع کی ڈفرینٹ روٹین ہے. واحد جمع کیا ہوتی ہے، ایک انگلی نہ زیادہ انگلی کا اسی ڈائریکشن میں، جی ایک کم انگلی زیادہ نہ انگلی، ایک انگلی کا زیادہ انگلی اسی جی ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے، کم نہ یہ واحد جمع. اور جو بول چال ہوتی ہے، بول چال ایسے کہ ادھر کا ادھر ہی، ادھر کا ادھر ہی، سامنے آمنے بدل جاتے ہیں، سامنے آمنے. تو کا جی کومنا، کا جی کومنا، یہ بول چال کے وقت چینج ہوتا ہے. باقی سارا وہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی ہمارے دوبارہ لکھ دی ہیں، آپ پریکٹس کر لیجیے گا انشاءاللہ اس کو. چلیں جی الحمدللہ ہماری کلاس ہوگی مکمل. اب لاسٹ پوائنٹ پہ آ جائیں اور اس کو ذرا غور سے سن لیں کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ اور مزے کا پوائنٹ ہے. چلے چاہیں. جی آپ کا مائک وہاں آن ہے، اس کو بند کریں، اپنے مائکس بند کر لیں آپ لوگ نا، پھر بعد میں سوال کر لیجیے گا. اچھا جی چلیں بڑے غور سے سنیں، بڑا مزے کا پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آج کا جو پوائنٹ ہے کہ آپ جو کچھ بھی یاد کریں گے نا وہ آپ کو بھول جائے گا. چلیں اب یہ میں آپ کو بتا دیا کہ آپ نے جو کچھ یاد کرنا ہے نا تو آپ کو بھول جانا ہے. تو کیا کرنا چاہیے پھر، اب یہ کرنا چاہیے کہ پھر اس کو ریوائز کرنا چاہیے. اب اس کا ہم بتاتے ہیں سائنٹیفکلی کیا ریزن کیا ہے.
کہ دہرانا کتنا ضروری ہے. ادروائز کیا ہوگا کہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے وہ سب بھول جائے گا اگر آپ ریوائز نہیں کریں گے, پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں, یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں 100 چیزیں پڑھی ہیں ایک دن میں, یہ مثال ہے کہ آپ نے یہ ڈبہ تھا, 100 چیزیں تھیں آپ نے پڑھی, آپ نے اگر پڑھی تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد آپ کو 70% اس میں سے بھول جائیں گے. یعنی کہ یہ سائنٹیفک ریزن ہے نا, کہ ایک چیز آپ نے پڑھی پوری 1 گھنٹے کے بعد 70% اس میں سے آپ کو بھولے گا, صرف 30% یاد رہے گا. ٹھیک ہے, تو اب کیا کریں پھر, اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 گھنٹے کے بعد تھوڑا بہت آپ اس کو ریوائز کر لیں, ہلکا پھلکا بے شک دیکھ لیں, تو وہ آپ کو دوبارہ سے سارا یاد ہو جائے گا اور 1 دن تک یاد رہے گا. پھر کیا ہوگا, 1 دن تک پورا یاد رہے گا. اچھا, اگر آپ نے 1 دن تک یاد رہا لیکن 1 دن کے بعد کیا ہوگا کہ 1 دن کے بعد دوبارہ 70% بھول جائے گا, تو اگلے دن آپ اس کو اگر ریوائز کر لیں یا ذہن میں دہرا لیں یا کسی طرح بھی ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں تو وہ آپ کو پورا ہفتہ یاد رہے گا. پھر یہ رول ہے, ٹھیک ہے, 1 دن بعد اگر دہرائیں گے تو پورا ہفتہ یاد رہے گا. اور پھر ہفتے بعد کیا ہوگا, ہفتے بعد اگین وہ 70% بھول جائے گا. ظاہر ہے پھر تھوڑا تھوڑا یاد رہے گا اور بھول جائے گا باقی. مہا آپ اپنا والیوم چیک کریں, میری آواز باقیوں کو تو آ رہی ہے. اچھا, اگر آپ نے ہفتے بعد بھول گئے, پھر آپ نے جی آ رہی ہے. ہفتے کے بعد آپ نے پھر اس کو ریوائز کر لیا, تو جو ہفتے بعد ہم ریوائز کرتے ہیں وہ ہمیں مہینے بھر یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے, پورا مہینہ یاد رہتا ہے, اور مہینے بعد پھر ہمیں آہستہ آہستہ وہ 70% بھول جاتا ہے اور کچھ کچھ یاد رہ جاتا ہے. اور اگر ہم مہینے بعد پھر دہرا لیں تو وہ ہمیں 6 مہینے تک چیز یاد رہتی ہے. دس از دا رولز. تو یہ ساری ریسرچز ہیں. اب انشاءاللہ اب اس کے یہاں تک آپ دیکھ لیں, تو اس کے بعد پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں اور اچھا آپ کو یاد رہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, 1 گھنٹے بعد دہرانا ہے, 1 دن بعد دہرانا ہے, 1 ہفتے بعد دہرانا ہے, اور پھر اس کو 1 مہینے بعد دہرانا ہے, اور پھر 6 مہینے بعد تو اس کی ریویژن بنتی ہے, تاکہ وہ چیز آپ کو دیر تک اور لانگ ٹائم یاد رہے. ادروائز اگر آپ نے آج سنا اور آپ چلے گئے, جا کے کتابیں بند کر دیں, بیٹھ گئے, تو پھر سمجھ لیں آپ کو بس بھول جائے گا. تو آگے باقی بات ہم اگلی کلاس میں کریں گے, پھر کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم QCs میں آپ کو چیزیں بھیجتے ہیں یہ اسی ترتیب سے آتی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کلاس بند کرتے ہیں, میں آپ کو PDF سلائڈس بھیج دیتی ہوں نا, تو وہ آپ جسٹ ایک نظر مار لیا کریں اگلے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اندر, تو آپ کو وہ 1 دن تک پوری چیز یاد رہتی ہے. پھر اگلے دن آپ کا جیسے کہ نیکسٹ لیسن آتا ہے اس میں پھر ریویژن ہو جاتی ہے, وہ آپ کا آٹومیٹکلی, اگر آپ اگلی کلاس لیں گے تو آپ کا وہ 1 دن والا بھی پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے PDF سلائڈس دیکھی, 1 گھنٹے والا کام ہو گیا, پھر آپ نے اگلے دن کلاس لے لی, وہ دوسرے دن والا کام ہو گیا. اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ڈے آ جاتا ہے ہوم ورک, وہ آپ کو پورے ویک میں اس کو کرنا ہوتا ہے, وہ آپ کا ہفتے والا کام کر لیتا ہے. اور ورک بک تو ساتھ چل ہی رہی ہوتی ہے, اگر وہ بھی کرتے رہیں تو آپ کا یہ مہینے والا بھی کام چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ جو ہماری مڈ ریویژن اور پھر فائنل ریویژن, یہ آپ کی وہ 1 منتھ والی اور 6 منتھ والے کام دیں گی انشاءاللہ. تو اگر آپ اس ترتیب سے بھی چلتے رہے نا, جو آپ کو کہہ رہا ہے ٹیچر, تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے, یہ بات ہی انشاءاللہ آج کی. باقی الحمدللہ کہیں آپ نے ٹوٹل آج تک کی کلاس کے 63 ورڈز پڑھ لیے ہیں, جو کہ قرآن میں 23,267 ٹائمز آئے ہیں. اور انشاءاللہ اس طرح ہم کرتے کرتے آگے پہنچیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ نے جو سیکھا ہے آگے بتانا بھی ہے دوسروں کو, تاکہ آپ کو اچھا اچھا یاد رہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے رہنا ہے, ربی زدنی علما دعا بھی کرنی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.